اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں خواجہ عمران نذیر جو کہ ایم پی ہیں پی 153 سے اور جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان مسلم لیگ نون لاہور کے, سابق وزیر صحت رہ چکے ہیں. یہ ان سے ہم بات کرتے ہیں. خواجہ صاحب, کیا ملکی حالات آپ دیکھ رہے ہیں؟ اپوزیشن 2 بڑے جلسے کر چکی ہے, اگلا کیا لائے عمل نظر آ رہا ہے حکومت کے لیے؟ کس طرح آپ ٹف ٹائم دینے کے تیار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے فرسٹ آف آل تو بات یہ ہے کہ بات حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی نہیں ہے, بات اس وقت پاکستان کے موجودہ حالات کی ہے. جب میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنی گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو عدالت کے ذریعے نااہل کروایا گیا, تو اس وقت جو پاکستان میں مہنگائی کی شرح تھی, جس کو انفلیشن ریٹ کہتے ہیں, وہ 3% تھی. آج 2-2.5 برس کا عرصہ گزرنے کے بعد یقیناً آپ اور ناظرین حیران ہو گئے کہ مہنگائی کی شرح پاکستان میں 15.8 پہ پہنچ چکی ہے. تو بجلی کی قیمت, گیس کی قیمت, ان دونوں چیزوں کی اویلیبلٹی, پیٹرول کی قیمت, ڈالر کا کمپیریزن, کہاں ڈالر 100 روپے کا تھا اور کہاں آج 170 کے قریب جا کر چھو رہا ہے. تو ان تمام چیزوں نے پاکستان کے غریب, پاکستان کے مزدور, پاکستان کے کسان, پاکستان کے عام میڈیوکر کا بدحالی کا سامان کر دیا ہے. تو آج ملک جو نعرے لگائے جاتے تھے تبدیلی کے کہ پاکستان کے گرین پاسپورٹ کی عزت ہوگی, پاکستان میں ڈالروں کا سیلاب آئے گا, ان تمام باتوں کے الٹ ہو کر آج ملک جو ہے تیزی سے تنزلی کی طرف جا رہا ہے. مزید ان نااہلوں, ان نوسر بازوں کو, کیونکہ نوسر بازی ہے نا, آپ نے چیٹ کیا ہے, عمران نیازی نے اور اس کے ساتھیوں نے لوگوں کو چیٹ کیا ہے, ان کو سوانے سپنے دکھا کر اور پستی کی طرف گرا دیا ہے, ان کو گرین پاسپورٹ کی عزت دکھا کر گرین پاسپورٹ کا نمبر مزید ڈاؤن کر دیا ہے, ان کو پیٹرول بجلی کی قیمتیں دکھا کر قیمتیں مزید بڑھا دی ہیں, ان کو ڈالر کی قیمتیں بتا کر ڈالر کی قیمت کو آسمان پر پہنچا دیا ہے, پاکستان کے قرضوں کا رونا رو کر پاکستان کے قرضے کئی گنا بڑھا دیے ہیں, اور کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہے, کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, گلیوں محلوں کا حال برا ہے. تو ایسے حالات میں مزید اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ خاموش تماشائی نہیں رہ سکتی. ہمیں لوگوں کا مینڈیٹ ہے, ہم نے لوگوں کے اس دکھ درد کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. آپ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے ثانیہ حفیظ سینٹر ہوا ہے, اس میں جو رسپانس ٹائم ہے, انفارچونیٹلی آپ اپنے سر کے بال نوچ لیں گے کہ اس میں ہوا کیا ہے کہ 1-1.25 گھنٹہ تک جو ہے ریسکیو آپریشن شروع نہیں کیا جا سکا, کہ بجلی بند نہیں کرائی جا سکی. یہ وہ کام ہے جس کو ود ان منٹس کر لینا چاہیے تھا. اور وہ تاجر جن کی کروڑوں اربوں روپے کی پراپرٹیز جل گئیں, جن کی راتوں رات جو بدحال ہو گئے, ان کا مداوع کون کرے گا؟ آج ان کو طفل تسلیاں دی جا رہی ہیں. تو ایسے حالات میں اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ حکومت کو جگائے, اور اگر حکومت نہ جاگے, اور اگر حکومت اپنی نوسر بازی بند نہ کرے, اگر حکومت اپنی ڈرامے بازی بند نہ کرے, تو پھر ایسی حکومت کو گھر بھیج دیا جائے. تو اب جو صورتحال آ چکی ہے, ان سے تمام عوام جو ہے وہ عاجز آ چکی ہے, اور اب ان حکمرانوں کو اب گھر بھیجنے کا وقت ہے. خواجہ صاحب, یہ کہا جاتا ہے کہ جو اس قسم کی تحریکیں ہوتی ہیں, اپوزیشن تحریکیں کرتی ہے, کبھی سے حکومت نہیں گری, کبھی سے کوئی بدلاؤ نہیں آیا. تو کیا آپ ایک ایسی تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو واقعی حکومت کے لیے خطرناک ہو؟ دیکھیں, اگر حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور اگر حکومت کو کوئی پریشانی نہیں ہے اس تحریک سے, تو عمران نیازی منہ پہ ہاتھ کس لیے پھیر رہے ہیں؟ کبھی کسی پرائم منسٹر کو دیکھا آپ نے؟ یہ تو محلے کی عورتیں ایسے کرتی ہیں جو آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں. تو عمران نیازی صاحب کا نہ تو ٹیمپرامنٹ ہے, نہ ان کا اسٹیچر ہے کہ وہ پرائم منسٹر بنے. انہوں نے اپنی ان حرکتوں سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ آج بھی وہ جو ہے نا, وہ کیا میں کہوں, بدقسمتی سے جیسے تیسے بھی ہیں, پرائم منسٹر بن گئے ہیں. تو دل نہیں کرتا کہ ملک کے پرائم منسٹر کے بارے میں یہ کہا جائے, لیکن انہوں نے مجبور کر دیا ہے کہ بار بار وہ جب بھی ان سے سوال پوچھا جائے کہ جناب آٹا کیوں نہیں مل رہا, چینی کیوں نہیں مل رہی, تو نواز شریف چور ہے. جناب گندم کہاں چلی گئی, نواز شریف چور ہے. جناب بجلی مہنگی ہو رہی ہے, نواز شریف چور ہے. اور بھائی قوم نے یہ آپ کی بک بک بہت سن لی. اگر نواز شریف اتنا بڑا چور تھا تو آپ نے اس سے اربوں خربوں ڈالر کیوں ریکور نہیں کرا لیے؟ اور اگر آپ اس کے اوپر ایک کرپشن کا الزام بھی نہیں لگا سکے, اول تو آپ اس کرپشن کا الزام لگاتے, اس کو ثابت کرتے اور ریکوری کرتے تو پوری قوم مانتی, ہم بھی مان جاتے. جب آپ کے پاس نواز شریف کے اوپر کرپٹ ہونے کا الزام بھی نہیں ہے, ان کے کاروبار کے معاملات کو آپ لے کے باتیں کرتے ہیں, تو آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ 1985 میں 50 کروڑ روپیہ چندہ لیا تھا آپ نے اس نواز شریف سے, جس کو آپ چور کہتے ہیں. وہ نواز شریف اگر اس وقت 50 کروڑ چندہ دے سکتا تھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف اس وقت بھی خربوں کا مالک تھا اللہ کے فضل سے. تو جو 85 میں خربوں کا مالک تھا, وہ آج خربوں سے اوپر ہی ہوگا نا. یہاں جو لوگ بھی اپنا کاروبار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دیتا ہے, تو وہ کہیں سے کہیں پہنچتے ہیں. یہ علیحدہ بندہ ہم پہ مسلط ہو گیا. اپنے والد صاحب ان کے کیا کام کرتے تھے, بہن ان کی مشینیں چلا چلا کے اربوں ڈالر کما گئی. آپ انہوں نے ریکارڈ پر ہے کہ انہوں نے میاں نواز شریف کو درخواست دی کہ میرے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے, مجھے کائنڈلی کو پلاٹ الاٹ کیا جائے, اور اس کے بعد ان کو جوہر ٹاؤن میں 1 کنال کا پلاٹ الاٹ ہوا.
تو خان صاحب پہلے تو وہ واپس کریں. آپ تو مانگتے تھے، شروع سے مانگتے تھے، نواز شریف سے بھی مانگتے تھے، سب سے مانگتے تھے. تو آپ تو مانگتے مانگتے یہاں تک آ گئے ہیں، نواز شریف دیتا دیتا یہاں تک آیا اللہ کے فضل سے. تو دونوں کے سٹائل میں فرق ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اکانومی کا حال اس وقت کر دیا گیا ہے، ان حکمرانوں پر پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے، اور ان پر بھی پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے کہ جو ملکی معاملات اور ملکی اداروں کو دیکھتے ہیں، ان پر بھی اس چیز کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے پاکستان کے اداروں کو تباہ کر رہا ہے، پاکستان کے ایسٹس تباہ کر رہا ہے، پاکستان کو تنزلی کی طرف لے کر جا رہا ہے، تو کیا ہم سب خاموش تماشائی بن کر دیکھتے رہیں گے؟ تو یہ ایک ایسا مومنٹم اور ایسا پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ جس کی گھبراہٹ آپ کو حکومتی وانوں میں صاف نظر آ رہی ہے. آپ کو یاد ہے نا کہ عمران خان صاحب بار بار جلسے کرتے تھے، روز جلسے کرتے تھے. ہم کہتے تھے کہ اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ فارن فنڈنگ کیس کا حساب نہیں دیتے، لوگوں سے رسیدیں مانگتے ہیں، اپنی رسیدیں دیتے نہیں. فارن فنڈنگ کیس کیا ہے؟ فارن فنڈنگ کیس یہی ہے نا کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں. ہم تو الزام نہیں لگاتے، ہم ثابت کر کے بتا رہے ہیں کہ یہودی لابی نے آپ کو فنڈنگ کی ہے، آپ کو باہر سے فنڈنگ ہوئی ہے، اور آپ نے یہ تمام فنڈنگ جو ہے جلسوں پہ خرچ کی ہے. آپ ان اکاؤنٹس کا حساب دے دیں. کیوں اسٹے کے پیچھے چھپتے ہیں؟ باتیں آپ لوگوں کو کرتے تھے، خود آپ اسٹے کے پیچھے چھپتے ہیں. تو جس دن فارن فنڈنگ اکاؤنٹ جو ہے وہ سامنے آ گیا، ہمیں حکومت گرانے کی ضرورت نہیں پڑنی. حکومت نے اس فیصلے کے اگینسٹ خود ہی گر جانا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اچھا سر، ایک اور بات ہے، آپ کے قائد محترم میاں محمد نواز شریف کو اشتہاری بھی قرار دے دیا گیا ہے، مفرور بھی کہا جا رہا ہے، طرح طرح کے جو طنز و مزاح ہے اس کا سامنا کرنا پا رہا ہے. اور یہ کوئی میری نظر میں پہلی مرتبہ نہیں ہے، ماضی میں بھی ایسی غداری کے مقدمے اور بغاوت کے مقدمے درج ہوئے ہیں. تو کیا اس مرتبہ بھی آپ کو امکان ہے کہ جس طرح ماضی میں میاں صاحب ان مقدموں کو ختم کر کے ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم منتخب ہوئے، اب بھی ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ یہ سوال کل میاں صاحب سے لندن میں پوچھا گیا تو انہوں نے ہنستے ہوئے یہ بات کہی کہ جب مجھ پر ہیلی کاپٹر ریفرنس اور طیارہ سازش کیس لگایا گیا تھا، سالوں کی نااہلیاں ہو گئی تھیں، تو لوگ کہتے تھے کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی. لیکن اس اللہ پاک کے فضل سے، کیونکہ اس کے فضل سے ہی سب چیزیں ہوتی ہیں، میاں محمد نواز شریف تیسری بار اس ملک کے وزیر اعظم بنے. میں آج آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ آج کا دن اور ٹائم نوٹ کر لیں انشاءاللہ کہ میاں محمد نواز شریف چوتھی بار بھی انشاءاللہ اس ملک کے پرائم منسٹر بنیں گے، اور آپ بھی دیکھیں گے اور میں بھی دیکھوں گا انشاءاللہ. یہ تھے خواجہ عمران نذیر صاحب، سابق وزیر صحت اور ایم پی ہیں پی پی 153 کے. بڑی جو ملک کے سیاسی حالات تھے انہوں نے خاکہ کھینچا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو حکومت ہے وہ چند دن کے مہمان ہیں. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد. Yunus Mobile, wholesale dealer. All mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042-372-44485. کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ. پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں. اردو بازار لاہور. فون نمبر 924237231448.